آج کل بہت سے حالات اور واقعات ایسے چل رہے ہیں خالد صاحب جس پر بہت سی بحث ہو سکتی ہے. میں سیالکوٹ واقعہ ہے سب شاید اس نے پھر ایک دفعہ بہت سے عرصے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے جو سب کو ہلا دیتا ہے. بٹ آئی کم ٹو دیٹ لیٹر. میرا خیال ہے اس کے اوپر ایک بحث ہونی چاہیے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے, کیوں پہنچے اور یہاں سے باہر کیسے نکلنا. لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ اپوزیشن بمقابلہ اپوزیشن ہے. آپ کی تقریریں دیکھیں, پیپلز پارٹی ٹارگٹ ہو رہی ہے. میں نے زرداری صاحب کی تقریر دیکھی, وہ تو آپ کو ملک دشمن ہے, یہ تو میری دھرتی کے خلاف ہیں, یہ تو یہاں دفن نہیں ہونا چاہتے. یہ آپ کا خیال ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو انگیجمنٹ تھی وہ غلط تھی, وہ وقتی مفاد تھا جو ختم ہو چکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف افسوسناک بات ہے کہ زرداری صاحب ایک اب بزرگ رہنما ہیں, بزرگ سیاستدان ہیں, عمر کے اس حصے میں میری طرح, بلکہ مجھ سے must be a bit younger than me. آپ کے بڑے جگر بھی ہیں تو رہے میرا ان کے ساتھ تعلق, مجھے آج بھی اس تعلق کا احترام ضرور ہے. تو میں ان کی کچھ خواہشات ہیں, میں یہ اس جو بیانات اس قسم کے دیتے ہیں ان کے پیچھے جو ان کی خواہشات ہیں مجھے ان کا بھی اندازہ ہے. لیکن میں تعلقات کا احترام کرتے ہوئے اس کو سیاسی خواہشات ڈیل کرنے کی خواہشات ہیں, ڈیل کرنے کی خواہش تو جو ہے وہ تو سب کی. میرا مطلب ہے کہ ہمارا تو اب اتنا کلیئرٹی کے ساتھ سامنے ایک بیانیہ آگیا ہوا ہے کہ آدھی پارٹی کا بیانیہ سر. نہیں پوری پارٹی کا بیانیہ ہے وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مجھے قطعی طور پہ کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن زرداری صاحب ہمیشہ, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ اس پارٹی کے جو اصل وارث ہیں یا اصل مالک تھے وہ ان سے بڑے لیڈر ہیں. تو یہ اس ایفرٹ میں یہ ساری باتیں کرتے ہیں وہ. تو لیکن میں ویشیٹ نہیں کرنا چاہتا ماحول جو ہے, ان کا حق ہے, اگر وہ کرنا چاہتے ہیں وہ جانے, ان کی پارٹی جانے, میرا کیا تعلق بنتا ہے. لیکن میرا یہ ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ میرا انالیسس ہے. تو وہ کوئی ایسی بات اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہ کیونکہ 2008 میں جو اچیو ہوا وہ تو بی بی کی شہادت کا ووٹ تھا. اب وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے, اپنی سیٹسفیکشن کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات اچیو کروں کہ میرا بھی پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ نام لکھا جائے سیاستدانوں میں کہ ایک بہت بڑا کاریگر سیاستدان تھا. کاریگر سیاست, تو یہ نام تو لکھا گیا ان کا سیاست میں سر. نہیں بالکل لکھا گیا, پاکستان کی تاریخ میں تو نام لکھا ہوا ہے, حق پہنچتا ہے ان کو. لیکن ان کا نام اگر لکھا گیا وہ شاید اتنا اچھے طریقے سے یاد نہ کیا جاتا ہو زرداری صاحب کا نام جس طرح پاکستان میں یا بیرون ملک میں استعمال کہنا چاہوں گا, ہوتا ہے. ہم سیاستدان سارے کنٹروورشل ہوتے ہیں. کوئی بھی سیاستدان جو ہے کنٹروورسی سے, کیونکہ ہم ہر وقت متحارب اس میں سیاست میں ہوتے ہیں. تو اس میں بٹ ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان, سابق پریزیڈنٹ کی وجہ سے تو یاد رکھے جائیں. تو وہ بالکل پریزیڈنٹ, خیر بٹ زرداری صاحب کاریگر تو ہیں نا جی. میں نے لفظ اچھا استعمال کیا ہے, کاریگر مطلب بندہ جو چیزوں کو, کاریگر لفظ جو ہے اچھا لفظ ہے, کمپریہنسولی ایکسپلین کرتا ہے زرداری صاحب کو. کسی سیاستدان کو کاریگر کہنا, خاص کر زرداری صاحب کو کہنا, وہ اتنا اچھا لفظ نہیں ہے کہ نہیں, میں اچھے انداز میں کہہ رہا ہوں, آپ جس طرح مرضی سمجھ لیں. سمجھ جان کے کہ تسی کی کہہ رہے ہو. میرا اس وقت خواہش جو ہے میری یہ ہے کہ اپوزیشن کے درمیان جو آپ نے بات شروع میں کہی ہے کہ اپوزیشن کے درمیان جو اختلافات جو ہے, اپوزیشن ورسز اپوزیشن نہیں ہونا چاہیے. جو ملک کے اس وقت حالات ہیں, اپنے تمام تر اختلافات, اپنی تمام تر امبیشنز, پرسنل اور پارٹی کی امبیشنز جو ہیں ان کو پس منظر میں لے جائیں, ان کو بیک سیٹ دے دیں. اس وقت ملک کو جو ہے موجودہ حکومت جو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے اسے بچانے کی ضرورت ہے. لیکن سر میں ایک اور چیز کہوں آپ کو, بلاول صاحب نے تقریر کی, یوم تاسیس تھا پیپلز پارٹی کا, پشاور میں تقریر کی. انہوں نے بھی, وہ کہتے ہیں جو ہمیں نون لیگ کو چور کہتے تھے اب خود سرٹیفائیڈ چور ہو گئے. سو ان کا بھی, انہوں نے بھی کافی لتاڑا ہے مسلم لیگ نون کو. سو لگتا ہے ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی شاید الیکشن موڈ میں چلے گی, اور الیکشن تو مسلم لیگ نون سے ہی ہونا پنجاب میں, جس کا بھی ہونا. سو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو گڈی ٹائم تھا پیپلز پارٹی کے پوسٹروں پر مریم نواز شریف کی تصویریں, شہباز شریف کی تصویریں, ڈو یو تھنک اٹ واز اے مسٹیک؟
آپ بار بار کہتے تھے بی کیئرفل بی کیئرفل، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں کہتا رہا بی کیئرفل. دیکھیں میں نے یہ بات بڑی دفعہ کہی ہے کہ سیاست میں جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کو پرماننس نہیں ہوتی ریلیشن شپ میں. جو ہے جب پارٹی ٹو پارٹی ریلیشن، پرسنل ریلیشن شپ میں تو پرماننس ہوتی ہے، تو کسی وقت مفادات کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے. اس وقت جو ہے پاکستان کی سیاست کی سچویشن جو ہے فلوئڈ ہوئی ہے. یہ موجودہ جو انکمبنٹ اس وقت حکمران ہیں عمران خان جن کے قائد ہیں، وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے اپنی ان کی وجہ سے. ہمارا کوئی اس میں کوئی لمبا چوڑا کمال نہیں ہے. مہنگائی ہو گئی، پھر جس قسم کے قرضے انہوں نے لیے ہیں، جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، کرپشن ہے، چینی کی، گندم کی، دوائیوں کی، ہر چیز کی کرپشن ہے. کرپشن کے انبار لگ گئے، کرپشن اور مہنگائی مل گئی. اور جو مجھے بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ اصل عمران خان کنٹینر والا تھا یا اصل عمران خان یہ وزیر اعظم ہے، کون ان میں سے اصل؟ بیکاز کانٹرڈکشن اتنی ہے نا، فاصلہ دونوں میں اتنا ہے کہ دے آر ٹوٹلی. Isn't that your politics? Isn't that your politics? مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، میرا نہیں خیال. دیکھیں میں قسم لے لیں مجھے سمجھ نہیں آتی. میں یہ کیا سمجھوں میاں نواز شریف اصل ووٹ کو عزت دو والا یا ووٹ کو عزت دو نہ والا ہے؟ آصف زرداری صاحب کو دیکھیں، your larger politics is this خیال. ہمیں نہ اس میں کاؤنٹ کریں، بیکاز یہ تبدیلی کا پیامبر تھا یہ وزیر اعظم. اس نے ہماری پالیٹکس کو ریجیکٹ کر کے ایک نئی پالیٹکس اس ملک کو دینی تھی، ایک نیا فیس دینا تھا اس ملک کو. میں اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں. تو اس لیے ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے، جو ہم ٹریڈیشنل پالیٹیشنز ہیں، ہم سے ڈس اپوائنٹمنٹس بھی لوگوں کو ہوتی ہیں. اسی ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے تو یہ کل رات کو ایک بحث ہو رہی تھی. یہی نا، وہی تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو پرومس کیا تھا، جو آسمان کے تارے انہوں نے جو اتار کے لے کے آنے تھے، وہ میں جو آپ کو میں نے عرض کیا ہے کہ کنٹینر پہ جو عمران خان تھا وہ اصل تھا، یا آج جو وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان ہے وہ اصل ہے. ہمارا تو ٹھیک ہے، کسی وقت جائز ناجائز کرٹیسزم بھی ہوتا ہے ہمارے اوپر. زیادہ جائز ہوتا ہے، کم ناجائز ہوتا ہوگا. 30-31 سال 35 سال ہو گئے ہیں سیاست میں، تو ہر وقت تو موسم بہار نہیں رہتا. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ڈو یو تھنک اٹ واز اے مسٹیک جس حد تک پیپلز پارٹی کے ساتھ ریلیشن شپ بنایا مسلم؟ آخری سوال، اس کے بعد میں ذرا آپ کی پارٹی کی طرف آنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کہتے ہیں مسٹیک، غلطی جو کہ یہ ہم نے جو ان کے ساتھ جو سلوک کیا یا ان کے ساتھ پیار، میں سمجھتا ہوں کہ توازن رہنا چاہیے تعلقات میں. جو ہے ایک ڈیسنسی اور ایک توازن جو ہے وہ اس تعلقات کا جو ہے نا بنیاد ہونی چاہیے. ایک ڈیسنسی، اس میں وقار اور ایک ڈیسنسی، پولیٹیکل ڈیسنسی، لحاظ آنکھوں کی حیا رہنی چاہیے، اور اس میں توازن رہنا چاہیے. ہیڈ اوور ہیلز بھی نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ پھر جو ہے گالی گلوچ پہ بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. مسئلہ یہ خواہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، پارٹی بہت سی بحث ہم جب سیاستدانوں سے ملتے ہیں بہت بات ہوتی ہے آج کل ہو کیا رہا ہے. مجھے یاد ہے آپ جب لاسٹ ٹائم آئے تھے تو آپ نے کہا کہ مارکیٹ میں خبر ہے اگلا سال اس گورنمنٹ کا. اب مارکیٹ میں کنفیوژن ہے، اب مارکیٹ میں آواز نہیں ہے کہ اگلے سال کیا ہونا ہے. ڈو یو ریئلائز کہ آپ کی پارٹی والے مجھ سے کئی دفعہ سوال پوچھتے ہیں، اکثر یہ بات جدھر بھی بیٹھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ میرا ایک انالیسس ہے، آئی ہیو نو، کوئی مجھے خبر نہیں ہے، خبر کسی کے پاس بھی نہیں ہے، خبر نہیں ہے، میں کلیم بھی نہیں کرتا، میں کوئی زیادہ سوشلائز بھی نہیں کرتا. ہو سکتی ہے آپ کے پاس خبر ہو. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں پہ بے شمار انویسٹمنٹ ہوئی، جو موجودہ حکمران ہیں بے شمار انویسٹمنٹ ہوئی. ایک گورنمنٹ ڈیمالش کی گئی، ان پہ کیسز بنائے گئے، کرپشن کے الزام لگائے گئے، جتنا بھی ڈسکریڈٹ کیا جا سکتا تھا میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف کی پارٹی کو کیا گیا. جو میرے حساب سے اتنی بڑی زیادتی اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کی سیاست کے ساتھ، اس ملک کے مستقبل کے ساتھ ہوئی، اور ایک نئی پارٹی جو ہے لائی گئی، ایک ہائیبرڈ جو ہے تجربہ کیا گیا، اس میں انویسٹمنٹ کی گئی. ایک انویسٹمنٹ جو نیگیٹو جو تھی وہ، میں زیادتی والی بات پہ آتا ہوں سر، آپ ختم اور اس کے بعد خیال تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ ٹوٹل ٹرن اراؤنڈ کر دے گا پاکستان کو، چاہے وہ ہماری اکانومی ہے، چاہے ہماری سیاست ہے، ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے، جو ہیلتھ ہے، تعلیم ہے، ہر چیز میں ٹرن اراؤنڈ کر دے گا.
لیکن ایبجیکٹ جو کہتے ہیں نا مایوسی، ایبجیکٹ ڈسپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ان سے ہوئی ہے. جو انویسٹر چاہے وہ ان کا ووٹر ہے یا سپورٹر ہے، یہی ہم پہ کرتے ہیں نا پولیس کہہ رہا ہوں، پالیٹکس میں جو فیوچر کے لیے کرتے ہیں، وہ سب کے سب ڈسپوائنٹڈ ہیں. اب اس وقت ان سے جان چھڑا کے کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جو کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، کہ آپ ایک مصیبت آپ کے گلے سے نیا کاریگر نہیں آ سکتا آپ کہہ رہے ہیں. وہ اس لیے ون ہیز ٹو، میں نے اس کا طریقہ بتاتا ہوں. آپ کو ایک ایسی حکومت فرام ود ان دا ہاؤس کریٹ کرنی پڑے گی جو 3-4 مہینے کے اندر الیکشن کروائے. نیشنل گورنمنٹ بنا کے پی ٹی آئی سے بندہ ہو جائے، کوئی نہیں اس کو ایسی، لیکن وہ اسپیسیفک پرپز کے لیے اسی ہاؤس میں سے حکومت کریٹ کرے جو الیکشن کروائے. کیونکہ الٹیمیٹ جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ who is going to rule them، اگلے آنے والے سالوں میں کس نے کرنا ہے. اگر وہ ہمارا نیریٹو یہ قبول کرتے ہیں کہ بھئی یہ گورنمنٹ جو ہے ڈسکارڈ کریں اس کو، یہ اٹر فیلئر ہے، تو وہ نہیں کہا جائے گی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی آئے، پی ایم ایل این کی آئے، کسی کی آئے، یا کوئی مکس آ جائے، کولیشن گورنمنٹ بن جائے، جس طرح اس وقت بھی کولیشن گورنمنٹ ہے. تو یہ میرے حساب سے کہ الٹیمیٹ اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ پاکستان کی عوام نے کرنا. یہ اگلے سال کے اندر ہوگا آپ کے خیال میں؟ ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.